میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ پھر معاویہ نے بہرحال کیا کچھ کیا اسلام کے اندر، کہ جو میری ایک اپنی تحقیق ہے، کچھ اور برادران نے بھی کچھ ایک دو حوالہ دیے ہیں، میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ عزیزان کرام، اگر آپ اس میں غور کریں گے، یہ آج شب قدر آپ دیکھ رہے ہیں، کل رات شب قدر ہوگی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ 27ویں نہ اس پہ آیت ہے نہ حدیث ہے، لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں 27ویں رائج ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا 27ویں کیوں رائج ہے؟ کیونکہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی 26 ماہ رمضان کو مدینے میں، تو سب نے سوگ منایا سوائے ام المؤمنین کے، انہوں نے خوشی منائی۔ اور پھر جب شام خبر پہنچی تو معاویہ نے 27 کو جشن کا اعلان کیا اور کہا یہ افضل ترین رات ہے، کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے، اس نے خوشیاں مناؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا علی جو ہیں وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیے گئے۔ شہید تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں مار دیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں مانتا تھا مولا کو، تو وہ باقاعدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے توہین کراتا تھا، تبرہ کراتا تھا 40 سال۔ عزیزان گرامی، جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بدعتوں کا باب ہی نہیں کھولا، یہ جو ہمیں قوم مقدس میں میرے بہت بڑے بزرگ استاد کا پچھلے سال انتقال ہو گیا کورونا میں، شیخ جعفر الحادی، بہت بڑا تاریخ کا نام ہے، اور یعنی انہیں ایک ایک امام علیہ السلام پہ، وہ کہتے تھے صرف امام صادق پہ میرے پاس 50 سے زیادہ کتابیں جو میں نے پڑھی، ایک ایک امام علیہ السلام، اور بعض اوقات ایک کتاب ہی 16 جلدوں کے اندر ہے، یعنی بہت بڑے محقق تھے تقابل ادیان کے اندر۔ اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو امیہ کا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا بات، یہ نہیں کہتے نا کہ بھئی اس آدمی نے اتنی بدعتیں قائم کی، 2 یا 4 6 8، دوسرے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ حضرات گھبرا رہے ہیں، کسی کا میں نے نام نہیں لیا سوا معاویہ کے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ نام لکھیں گے نا اس آدمی نے اتنی بدعتیں کی، اس نے اتنی بدعتیں قائم کی اسلام میں، کس نے اتنی بدعتیں تم بتاتے ہو، آج ہم بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں نے کہنا کہ یہ بدعتیں، تو بدعتوں کے باب اگر اٹھائیں، تمہارے استاد کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بدعتیں اسلام میں جس آدمی نے قائم کی اس کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان، سب سے زیادہ، جس کے اندر پہلی 27 ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیئر کرنا، دوسری بدعت قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا۔ آج تک بھائیوں کے ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے، کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ بتا دیتا ہوں، جناب امیر کی شہادت کے بعد جب معاویہ آیا مدینے، آنے کے بعد کہا میں نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے، سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا، کہ معاویہ حل سرقت صلاتم نسیت الفاتحہ، کیا تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا، یہ تو فاتحہ تک بھول گیا۔ اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑی، اس نے دوبارہ نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں۔ جانتے کیوں بسم اللہ سے چڑھتی؟ کیونکہ علی کہہ گئے تھے بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہو۔ عزیزان گرامی، میں سب باتیں کہہ رہا ہوں لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اٹھائیے، کتنا طویل باب ہے، بہت سی تو باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بسم اللہ کا نکالنا، پھر اہل بیت علیہ السلام پہ باقاعدہ ممبر، جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیت کا نام لے کے صلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تبرہ نہیں کرو گے تب تک خطبہ نہیں ہو۔ اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ کوئی کافر ہے، یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں، دمشق شہر میں، کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا، تو انہوں نے کہا بھی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ سجدے میں؟ تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے، 1000 رکعت پڑھنے والا، کہا وہ بے نمازی، کس نے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے۔ آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، آج تک یہ موجود ہے، یہ یقین مانی جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے مطالعے کے اندر اس وقت، آج تک یہ روایت موجود ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ظاہر توجہ ہے نا۔ یہ شب ہجرت جب جناب مولا کائنات بسر رسالت میں سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مومنوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کی خاطر بیچ دیتا ہے نا، آئے ذہنوں میں۔ معاویہ نے ایک صحابی کو پیسے دیے، کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں، کوئی ایسی حدیث بنا دو پیغمبر سے کہ کہو کہ یہ علی کے لیے نہیں آئی، یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے آئی۔ کس کے لیے؟ قاتل امیر المومنین کے لیے۔
اور آپ کے خیال میں ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تک موجود ہے بہت سی کتابوں کے اندر۔ کس نے پیسے دیے؟ معاویہ بن سفیان۔ عزیزان گرامی، تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باب قائم کیا اہل بیت کے بغض کا، نفرتوں کا، اور پھر یہاں تک کہ مولا حسن کو زہر دیا۔ عزیزان گرامی، کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف؟ ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی 40 برس 70 برس مسلسل، ممبروں سے باقاعدہ۔ واحد ایک صوبہ تھا پورے کے پورے حکومت اسلامی کے جس کا نام تھا سیستان، یہاں سے آسیستانی، سیستان، جس کو کہا گیا بعد میں پھر سگستان۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، یعنی یہ کتوں کا صوبہ ہے، کیونکہ یہ علی کو تبرہ نہیں کرتے۔ واحد صوبہ تھا جس میں مولا علی علیہ السلام کا کہا نہیں، ہم علی پہ تبرہ نہیں کریں۔ سگستان کہا گیا، پھر وہ عربی کے اندر کوئی گاف نہیں ہے تو ہو گیا سجستان، پھر بعد میں سیستان۔ توجہ ہے؟ مجھے پتا لوگوں کو سامسونگا رہے گا ابھی۔ عزیزان گرامی، تاریخ بڑی تلخ ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام کے خلاف بے انتہا مظالم ڈھائے گئے، بے انتہا مظالم۔